السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کے ویڈیو میں مصنفہ ارید شاہ کا ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 20، لاسٹ ایپیسوڈ۔ یارم تیزی سے گلی کی طرف بھاگا اور اسے دیکھتے ہوئے خضر اور شارف بھی اس کی طرف دوڑے، لیکن نہ جانے گاڑی کہاں غائب ہو چکی تھی، وہ لوگ روح کو کہاں لے کر گئے۔ پتہ تھا تو بس اتنا کہ اس کی روح کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، لیکن کس میں اتنی ہمت آ گئی کہ یارم کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یارم کون ہو سکتا ہے؟ اتنی ہمت کون کر سکتا ہے؟ خضر پریشانی سے بولا۔ جو بھی ہے بچے کا نہیں، اتنی بھیانک موت دوں گا کہ اس کی روح تک کانپ جائے گی، یارم غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ خضر اسے کہیں جاتا دیکھ فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیلا اور معصومہ سارم کی گاڑی میں ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ لیلا، معصومہ، تم لوگ عروہ اور بچوں کو اندر لے کے جاؤ، ہم روح کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، سارم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ یارم گاڑی لے کر خضر کے ساتھ نکل چکا تھا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ آؤں گی، لیلا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ دیکھو لیلا، اگر تم ہمارے ساتھ آؤ گی تو دبئی سے کانٹیکٹ کون کرے گا؟ یہ کام تم سے بہتر نہیں کر سکتا کوئی بھی، سارم نے لیلا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں لیلا، وہ جو کوئی بھی ہے اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کیا ہے، یا تو وہ کوئی بہت پاورفل انسان ہے یا ضرورت سے زیادہ بے وقوف، جس نے یارم جیسے انسان کو للکارا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا شارف۔ سارم کی بات کی تصدیق شارف نے کی۔ ٹھیک ہے، میں دبئی سے کانٹیکٹ کرتی ہوں، ہمارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے۔ میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کون ہو سکتا ہے جو ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری سے واقف ہے۔ لیلا نے عروہ اور معصومہ کو چلنے کا اشارہ کیا، تو وہ دونوں بچے اٹھا کر گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ شارف اور سارم خضر اور یارم کے پیچھے جا چکے تھے۔ اوہو، شنو تو شارف کی گاڑی میں رہ گیا، معصومہ نے پریشانی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ بہت سمجھدار ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہائے، نہ جانے کون سی مصیبت انتظار کر رہی تھی میری معصوم بچی۔ یا اللہ میری روح کی حفاظت کرنا، اس معصوم بچی نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، اسے اپنی حفظ و امان میں رکھنا، میری روح کی جان اور عزت آپ کے ہاتھ ہے۔ عروہ، معصومہ اور لیلا جب سے بچوں کے ساتھ واپس آئی تھیں، تعظیم روئی جا رہی تھی، جبکہ ماریا اور تانیہ انہیں دلاسا دے رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، یارم سر اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، معصومہ نے حوصلہ دیا، جبکہ لیلا اپنے لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اس نے دبئی میں ہر بندے سے رابطہ کیا، لیکن ڈیول سے دشمنی لینے کی ہمت کسی نے میں نہ تھی۔ لیلا مسلسل کام کر رہی تھی، عروہ اپنی جگہ پریشان تھی، جبکہ معصومہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ہم پولیس میں رابطہ کرتے ہیں، تعظیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ویسے بھی سارم ہمارے ساتھ ہیں، اگر انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ضرور پولیس سے رابطہ کریں گے، عروہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جبکہ اتنے میں لیلا کو خضر کا فون آیا، اور اب تک لیلا کو جتنی بھی انفارمیشن ملی تھی وہ خضر کو بتانے لگی۔ یارم، لیلا کہہ رہی ہے تمہارے دشمنوں میں تمہارے خلاف جانے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا، اس نے دبئی کے سب لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنی انفارمیشن اسے ملی ہے اس کے مطابق کوئی تمہارے خلاف نہیں جا سکتا، خضر نے کہا، جبکہ یارم پاگلوں کی طرح گاڑی سڑک پر دوہرا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی ہے، میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اسے پتہ ہے روح میری کمزوری ہے، اس نے میری کمزوری پر ہاتھ ڈالا ہے اور میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، یارم غصے سے چلایا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا، اس کی نظر سڑک پر چلتی ہر گاڑی پر تھی، جب اس کے فون پہ انجان نمبر سے فون آیا۔ یارم نے ایک نظر خضر کو دیکھا، پھر فون اٹھا لیا۔ ہا 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 ہا، کیسے ہو ڈیول؟ واللہ کیا پوچھ لیا میں نے، تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہاری جان تو میرے پاس ہے۔ یارم کے ماتھے پر لاتعداد بل نمایاں ہوئے۔ تمہاری جان، تمہاری سب سے بڑی کمزوری، تمہاری بیوی میرے پاس ہے ڈیول، لیکن تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا۔ راشد، یارم غصے سے چلایا۔ ہاں راشد، وہی راشد جس کے بھائی کے منہ میں تیزاب ڈال کر تم نے مار ڈالا تھا، جس کے سامنے تم نے اس سے اس کا اکلوتا رشتہ چھین لیا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے باپ بن کر پالا، اور تم نے پل بھر میں میرے سامنے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب میں تم سے بدلہ لوں گا۔ ہاں، میں یقین نہیں آ رہا کہ مجھ جیسا کمزور انسان کیسے تم جیسے انسان سے پنگا لے بیٹھا۔ محبت سب کچھ کرواتی ہے ڈیول، جس طرح سے تم نے مجھ سے میرا پیارا عزیز بھائی چھین لیا، اسی طرح میں تم سے تمہاری عزیز جان بیوی کو چھینوں گا۔ اب میں تم سے تمہارا اکلوتا رشتہ چھینوں گا۔ مجھے پتا ہے تو مجھے ڈھونڈ کر مار دے گا،
اور مجھے موت کا خوف بھی نہیں ہے. میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے مرنے سے پہلے میں تمہیں ہراؤں گا، اپنا بدلہ پورا کروں گا. خیر یہ تم سمجھ چکے ہوگے کہ تم سے پنگا لینے سے پہلے میں نے اپنے دل سے موت کا خوف ختم کر ہی لیا ہوگا. تم جلدی سے یہاں آ جاؤ، لیکن تمہارے آنے سے پہلے تمہاری روح کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جائے گی. تم کبھی کسی سے ہارے نہیں ہونا ڈیول، لیکن اب تم ہارو گی. میں جانتا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن اب زندگی سے زیادہ ضروری مجھے تمہیں ہرانا ہے، تمہارا جھکا ہوا سر دیکھنا ہے. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یارم پھر سے چلایا. شوق سے مار دینا، لیکن پہلے اپنی روح کو تو بچا لو، بیچاری تکلیف سے تڑپ رہی ہے. میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، اگر ہے ہمت تو جلدی سے آ کر اپنی روح کو مرتے ہوئے دیکھو. جتنی جلدی آؤ گے اتنی ہی جلدی اس کی جان بچا پاؤ گے. غلطی کی میں نے تجھے چھوڑ کر، تیرے بھائی کے ساتھ تجھے بھی ختم کر دینا چاہیے تھا. یارم غصے سے بولا. ہاں لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے پچھتاوے کا، کیونکہ جس کے صدقے تو نے میری جان بخشتی تھی آج وہ بھی مرنے جا رہی ہے. فون بند ہو چکا تھا. اگلے چند سیکنڈ میں یارم کو ایک میسج آیا اور یارم نے گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھا دی. ہیلو خضر، کچھ پتہ چلا؟ سارم کہہ رہا تھا کہ ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے. شارف نے کہا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ راشد کا کام ہے. میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، تم پہنچو. خضر نے کہہ کر فون بند کر دیا. یہ کتا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس نے چھوڑ دیا اسے یہاں؟ سارم نے ایک نظر پیچھے دیکھا. شاید معصومہ ٹینشن میں اسے بھول گئی. یہ سب راشد کا کام ہے، خضر لوکیشن سینڈ کرنے والا ہے، شارف نے بتایا. راشد میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ میرا مطلب ہے. سارم نے کچھ کہنا چاہا. اکثر سب سے کمزور کھلاڑی سب پہ بھاری ہوتا ہے. راشد سمجھ چکا تھا کہ اس کے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی یارم سے پنگا لیتا. اس لیے اس نے یارم کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالی اور اس کی سب سے بڑی کمزوری پر حملہ کیا. شارف نے تحمل سے اس کی بات کا جواب دیا اور خضر کے میسج کا انتظار کرنے لگا. کہاں ہو تم؟ راشد، میں یہاں پہنچ چکا ہوں. یارم نے راشد کو فون کیا. مجھ سے ملاقات کر کے کیا کرو گے ڈیول؟ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنی روح کو ڈھونڈو، مجھے بعد میں سکون سے مار لینا. راشد نے پرسکون انداز میں جواب دیا. کہاں ہو تم؟ یارم غصے سے چلایا. اوف، ایک تو تم بھی نا. یہاں ہوں، اوپر، سامنے دیکھو، آ رہا ہوں نیچے. وہ چڑھ کر بولا اور مسکراتے ہوئے زینے اترنے لگا. یہ کوئی بہت پرانی کھنڈر نما جگہ تھی اور وہ سامنے ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب یارم تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا. اسے مارتے مارتے یارم نے جیب سے پستول نکال لی اور اسے شوٹ کرنے لگا. یارم ہوش میں آؤ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خضر نے کہا. ڈونٹ خضر، اسے روکو مت. ڈیول مارو مجھے، قسم سے مار ڈالو، لیکن اگر میں مر گیا تو روح کے بارے میں کون بتائے گا؟ تم ملک کو مار کر خود پر رسک لے سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری روح کو کچھ ہو گیا تو... وہ آنکھوں میں شیطانیت لیے بولا. تمہارے پاس بہت کم وقت ہے راشد، اپنی موت کا انتظار کرو. یارم نے اپنے سرخ انگارے نما آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا. اور تمہاری روح کے پاس تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے ڈیول، میں اس کی دونوں نسیں کاٹ چکا ہوں. وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے یا شاید گن چکی ہوگی. وہ مکروہ انداز میں ہنسا. تم ہار گئے یارم قاسمی، میں نے تم سے تمہاری سب سے عزیز چیز چھین لی، لیکن شاید وہ ابھی زندہ ہو. وہ اس کھنڈر میں ہے، اسے ڈھونڈ لو اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو. جاؤ جاؤ ڈھونڈو اسے، وقت ضائع مت کرو، کہیں وہ مر نہ جائے. جاؤ اپنی روح کو تلاش کرو، وہ مر جائے گی ڈیول، اگر زندہ ہوئی تو. راشد چبا چبا کر بولا. اس کی ہنسی میں پاگل پن شامل تھا، جیسا اس کا مقصد ہی یارم کو برباد کرنا ہو. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا اور وہ یارم کو بے بس دیکھنا چاہتا تھا اور دیکھ رہا تھا. یارم پاگلوں کی طرح کھنڈر کا چپا چپا چھاننے لگا، لیکن روح کہیں نہیں ملی. میں نے اس کی دونوں نسیں کاٹ دی ہیں، اگر زندہ ہوئی تو بچا لو اسے. راشد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے. نہیں، روح کو کچھ نہیں ہوگا، میری روح کو کچھ بھی نہیں ہوگا. شارف اور سارے متعلقہ جگہ پہنچ چکے تھے. راشد کو وہاں پاگل کی طرح ہنستے دیکھ کر وہ خضر اور یارم کی طرف آئے، جو بے چینی سے شاید روح کو تلاش کر رہے تھے. ارے ڈیول، تم نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا. جاؤ جاؤ تم لوگ بھی ڈھونڈو، کہیں وہ مر نہ جائے. وہ پاگلوں کی ہنسی ہنستا ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا. کتنے سست ہو تم لوگ، اتنی دیر میں تو وہ مر جائے گی. وہ کہکا لگا کر بولا جب یارم نے اسے گھسیٹ کر سامنے کیا. کہاں ہے میری روح؟ بولو. وہ دھاڑا تھا. ڈھونڈ لو، راشد پرسکون انداز میں بولا. راشد، بہت برداشت کر چکا ہوں میں، وقت بہت کم ہے تمہارے پاس، مجھے میری روح چاہیے ورنہ... وہ اپنی پستول کو لوڈ کرتے ہوئے بولا. نہیں ڈیول، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو.
تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے موت کا ڈر ہوتا تو میں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا؟ وہ بے خوفی سے بولا جبکہ یارم اس پہ گن تانے کھڑا تھا۔ نہیں یارم، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ روح کے بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سارم اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھا جب پیچھے سے اچانک گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ جھٹکے سے مڑا، سامنے زمین پر راشد تڑپ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے سامنے دم توڑ گیا۔ اس شخص نے یارم کو ہرانے کے لیے اپنا آپ ختم کر دیا۔ یارم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں راشد، تم ایسے نہیں مر سکتے۔ مجھے میری روح کے بارے میں بتائے بغیر تم مر نہیں سکتے۔ اٹھو، میں کہتا ہوں اٹھو۔ ڈیم اٹ، آئی سے اوپن یور آئیز یو۔ میں کہتا ہوں اٹھو۔ وہ غصے سے اس کے بے جان وجود کو مارنے لگا۔ اٹھو، بتاؤ مجھے میری روح کہاں ہے؟ بولو اٹھو ورنہ میری روح نہیں۔ اس نے اس کی نسیں کاٹ دی ہیں۔ اس باسٹر کو بولو اٹھے۔ خضر بولو اسے اٹھے، میری روح مر جائے گی۔ یارم پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ دیکھ، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز مجھے بتا دے میری روح کہاں ہے؟ وہ مر جائے گی خضر، میری روح مر جائے گی۔ یارم نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور ایک بار پھر سے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ یارم چلو یہاں سے، روح یہاں نہیں، ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اگر وہ یہاں ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی۔ سارم نے اسے سمجھایا۔ نہیں سارم، مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ مجھے بے بس دیکھنا چاہتا تھا، مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، دیکھو اس نے بدلہ لے لیا۔ میری روح کو مجھ سے دور کر دیا اس نے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری روح کو مجھ سے چھین لیا، اس نے روح کو یہیں کہیں پر چھپایا ہے۔ یارم اگر وہ یہاں ہوتی تو کیا ہمیں نہیں ملتی؟ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا۔ خضر نے کہا۔ نہیں خضر، اگر یہ اس کی پلاننگ ہوتی تو وہ کبھی نہیں مرتا، وہ کبھی میرے سامنے ہی نہیں آتا۔ مجھے لگتا تھا یہ آدمی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن دیکھ اس نے کس طرح سے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ دیکھا تم نے کس طرح سے اس نے میری دکھتی رگ پر وار کیا ہے؟ یارم بے بسی سے بولا۔ شونو جو کب سے بھونک بھونک کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شارف نے اسے ہاتھ مار کر پیچھے کیا۔ ٹھیک ہے یارم، اگر تمہیں لگتا ہے کہ روح یہاں ہے تو ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، سارم نے اٹھتے ہوئے کہا تو شونو اسے دیکھ کر بھونکنے لگا۔ اوف، یہ کتا یہاں کیوں آیا ہے؟ سارم جھنجھلا کر بولا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اتنے پریشان تھے، اوپر سے شونو انہیں مزید تنگ کیے جا رہا تھا۔ شارف ایک بار پھر اوپر چلا گیا جبکہ خضر کھنڈر کی پچھلی طرف اور سارم وہاں کے ٹوٹے پھوٹے کمروں کی طرف چلا گیا، جبکہ یارم راشد کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا، جسے اسے گھورنے سے وہ زندہ ہو کر اسے روح کے بارے میں بتا دے گا۔ بے ساختہ ہی اس کا دھیان شونو کی طرف گیا جو ایک پرانے کمرے کی طرف جاتا اور پھر مڑ کر اسے دیکھتا، اس کی طرف آتا، اسے دیکھ کر بھونکتا، پھر لوٹ جاتا، اور وہ کب سے یہی عمل دہرائے جا رہا تھا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسے شونو کے پیچھے جانا بے وقوفی لگا، لیکن پھر بھی وہ یہ بے وقوفی کر گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو شونو زمین پر پڑا کپڑا منہ کی مدد سے کھینچتے ہوئے یارم کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ یارم نے اس جگہ کو دیکھا جس کے اوپر بہت سارا کوڑا پھینکا گیا تھا، پھر اس نے شونو کے منہ میں دبا ہوا کپڑا دیکھا جو تقریباً سارا ہی زمین کے اندر تھا، اس کا بس تھوڑا سا ٹکڑا زمین کے باہر تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کالے رنگ کا دوپٹہ، صبح روح نے اسی رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ وہ جلدی سے اس جگہ کی طرف آیا اور کچرا اٹھانے لگا۔ دل میں بے چینی سی ہو رہی تھی، اس کے دل نے بے ساختہ دعا کی تھی کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ نہ ہو۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، اسے لگا جیسے یہ زمین ابھی کھودی گئی ہو، نرم زمین۔ یارم کے ہاتھوں کی حرکت میں تیزی آ گئی، کپڑے کا کچھ اور ٹکڑا سامنے آیا، شاید نہیں یقیناً زمین کے اندر اس کی روح دفن تھی۔ خضر نا امید ہو کر واپس آیا تو یارم کا نہ پا کر ڈھونڈنے لگا، اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ سارے کمرے دیکھنے لگا، پھر اس کمرے میں آیا جہاں یارم زمین کھود رہا تھا۔ خضر سے آگے آیا، اب روح کا آدھے سے زیادہ دوپٹہ باہر نکل چکا تھا۔ خضر نے پہلے اونچی آواز میں شارف اور سارم کو پکارا، اس کی پکار سن کر وہ دونوں بھاگے، جبکہ خضر تیزی سے آگے بڑھا اور یارم کے ساتھ مل کر زمین کھودنے لگا۔ شارف اور سارم کمرے میں آئے تو انہیں بات کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہ لگی، انہوں نے آگے بڑھ کر ساتھ دیا۔ وہ کھودنے میں احتیاط برت رہے تھے جب شارف کے ہاتھ میں روح کا کٹا ہوا ہاتھ آیا، اس کے ہاتھ کی نس کو بری طرح سے کاٹا گیا تھا، اور اس کا ہاتھ دیکھ کر شارف کے ہاتھ میں مزید تیزی آ گئی۔ ان چاروں نے مل کر کافی ساری زمین کھود لی تھی، وہ روح ہی تھی، اس بات کا یقین وہ پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن جب روح کا مٹی سے بھرا ہوا چہرہ سامنے آیا، یارم نے بے چینی سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ زمین کے اندر تھی۔ یارم کو صدیق کی موت یاد آئی، اس نے صدیق کو اسی طرح سے زمین کے اندر سے نکالا تھا، اسے لگا جیسے روح کی سانسیں رک چکی ہوں۔
खिज़र फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा। रूह, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। याराम उसे बाहों में भरे गाड़ी की तरफ बढ़ा। क्या हुआ? उनको डॉक्टर ने हैरानगी से देखा। डॉक्टर प्लीज़, आप पहले इसकी जान बचाएं, इस वक्त सबसे ज़रूरी पेशेंट की जान बचाना है। सारेम ने अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर को दिखाया। कुछ देर में यहाँ की पुलिस पहुँच जाएगी, मैं जानता हूँ ये पुलिस केस है, उसको एक मोहरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, प्लीज़ इसकी जान बचाएं। सारिम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए रूह को चेक करने के लिए राज़ी किया। उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करें, अब सब अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। ये लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। थी मतलब? खिज़र ने याराम के कंधे पर हाथ रखा, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे जो कुछ हो रहा है वो सबसे अनजान है। जी, उनका मिसकैरेज हो चुका है और लेडी की जान भी ख़तरे में है, दुआ करें कि वो कोमा में ना जाएं, अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और वापस चला गया। याराम, तुम खामोश क्यों हो? सुना तुमने? डॉक्टर ने कहा कि अगर रूह को होश ना आया तो वो मर सकती है। खिज़र ने उसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए कहा। याराम, तुम खामोश क्यों हो? खिज़र ने उसे देखते हुए पूछा। सब कुछ ख़त्म हो गया खिज़र, ये मेरे गुनाहों की सज़ा दी गई है, मेरा बच्चा मर गया, मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी है और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। राशिद मुझे हराना चाहता था, देखो उसने मुझे हरा दिया, उसने मेरी कमज़ोरी पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन लिया, कुछ भी तो नहीं मेरे पास। यारम काज़मी हार गया खिज़र, यारम काज़मी अपना सब कुछ हार गया। यारम, तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? रूह को कुछ नहीं होगा, यार प्लीज़ सब्र करो, तुम तो रूह से पहले मर रहे हो, खिज़र ने समझाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रूह नहीं बचेगी, ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सज़ा है, मेरे गुनाहों का अंजाम यही होना था, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है खिज़र। याराम ने अपनी आंखों से बहते आंसू को साफ करने की जहमत न की। कौन से गुनाह यारम, कौन सी सज़ा? वो गुनाह जो तुम मासूम औरतों, लड़कियों और बच्चियों को उन दरिंदों से बचाने के लिए किए हैं। नहीं यारम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी नेकियां हैं। तूने जिन लोगों को ख़त्म किया ना, वो अल्लाह की नज़रों में भी गुनाहगार थे, और वैसे भी दुनिया में एक पत्ता भी उस मालिक की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे उन मासूम लड़कियों का मुहाफ़िज़ बनाया है, तुझे इतनी हिम्मत दी है कि तू उनकी हिफाजत कर सके। तुझे तो अल्लाह से अपना इनाम मांगना चाहिए, और तू उसका अजाब समझ रहा है। अल्लाह अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है ताकि उसके प्यारे मुसीबत में उसे मदद के लिए पुकारें। जाके तू अल्लाह से मदद मांग, बेशक वो नवाजने वाला है, खिज़र ने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन ये डॉक्टर, यारम ने बेबसी से कहा, ये डॉक्टर तुझे क्या देंगे? ये डॉक्टर खुदा नहीं है, नवाजने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये लोग तुझसे तेरी रूह को छीनेंगे तो उनकी बात पर यकीन कर रहा है, ये किसी को कुछ नहीं दे सकते, उनकी बात पर यकीन करने से बेहतर है तू अल्लाह से मांग। खिज़र ने उसे समझाया। तो ठीक कह रहे खिज़र, मैं अल्लाह से मांगूंगा, ये डॉक्टर मुझे कुछ नहीं दे सकते, मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा, वो मुझे मेरी रूह को वापस कर देगा, मैं उसकी आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। खिज़र, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा, मैं इन डॉक्टरों से अपनी रूह को नहीं मांगूंगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा। यारम यकीन से कहता वो वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। खिज़र जानता था कि वो कहाँ गया है। आई एम सॉरी सर, आपकी बीवी रिकवर नहीं कर पा रही, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, उन्हें लगता है वो अभी तक ज़मीन के अंदर हैं, सांस नहीं ले पा रही हैं, वो अभी तक ज़िंदा हैं। मुझे हैरत है, जबकि ऐसे केस में किसी का बचना नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगी, मैं आपको इस केस में कोई उम्मीद नहीं दे सकता, डॉक्टर ने नाउमीदी से कहा। तो यारम ने उसका गिरीबान पकड़ लिया। मेरी रूह के ज़िंदा होने पर हैरत हो रही है तुम्हें? तुम होते कौन हो मेरी रूह के बारे में ऐसी बकवास करने वाले? क्या हो तुम? खुदा हो? बोलो, खुदा हो तुम? नहीं ना, फिर क्यों ये बकवास की तुमने? तुम नहीं बचाओगे मेरी रूह को, अल्लाह बचा लेगा, उसे वो ज़िंदगी देगा, तुम नहीं, मेरी रूह को मेरा अल्लाह बचाएगा, और तुम हैरत करते रह जाओगे। यारम एक झटके से उसे छोड़कर पीछे हुए। डॉक्टर लड़खड़ा कर दीवार के साथ लगा। मैं अपनी रूह का अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाऊंगा, पेपर्स बनवाओ, मैं उसे किसी बेहतर अस्पताल में लेके जाऊंगा जहां तुम जैसे नाअहल डॉक्टर नहीं होंगे। यारम उसे सख्त निगाहों से घूरता बाहर निकल गया, जबकि सामने बैठे खिज़र को देखा जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे यहाँ के मंजर से बेखबर हो। डॉक्टर अपने कपड़े ठीक करता वहाँ से चला गया।
डॉक्टर ने बाहर कदम रखा तो यारम लपक कर उसके करीब आया। यारम ने पाकिस्तान के सबसे बेस्ट अस्पताल में रूह को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उस अस्पताल के डॉक्टर्स नाउम्मीदी से रूह को बचाने से इनकार कर चुके थे। आई एम सॉरी मिस्टर यारम, वो नहीं बच सकती, वो कोमा में जा चुकी हैं, अब उनका इलाज बेकार है, उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है और अब नहीं बच सकती वो अपने आप को मुर्दा तस्वुर कर चुकी हैं और अब अपनी मौत को महसूस कर चुकी हैं, उनका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या मतलब है उसका बचना नामुमकिन है? कुछ नहीं होगा मेरी रूह को। तुम होते ही कौन हो इस तरह से कहने वाले? वो भी यही बकवास कर रहा था और तुम भी यही कहते हो। तुम 2 टके के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी रूह को दुबई ले जाऊंगा, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी रूह। यारम गुस्से से बोला, आप कहीं भी ले जाए, लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी यही कहेंगे, वो नहीं बच सकती। आप अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। यारम के गुस्से को देखकर डॉक्टर ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, देखिए मिस्टर यारम, अब इस मशीनरी का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी वाइफ नहीं बच सकती। डॉक्टर उसके गुस्से को नज़रअंदाज किए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सब बेकार हो तुम लोग, कुछ नहीं होगा मेरी रूह को, मैं उसका इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसको ले जाऊंगा यहाँ से, सब के सब बेकार हो तुम। वो गुस्से से बोला, जबकि डॉक्टर सिर्फ उसकी हालत पर अफसोस ही कर सकता था। यारम उसे दुबई ले आया था, लेकिन दुबई के डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो अब एक ज़िंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं है, उसका बचना नामुमकिन है। अगर वो कभी कोमे से बाहर निकली तो मुर्दा हालत में होगी, वो तकरीबन मर चुकी हैं, बस कोमा में होने की वजह से उसे ज़िंदा कहा जा सकता है, वरना ऐसे लोग जिंदों में शामिल नहीं होते। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। यारम ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन सबका यही कहना था कि रूह के अंदर अब कुछ नहीं है, वो मुर्दा वजूद है। वो खुद ही अपने आप को रिकवर नहीं कर रही, वो अपने आप को मुर्दा तस्वुर कर चुकी है। 7 दिन गुजर चुके थे, रूह ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, दुनिया का कोई डॉक्टर उसे अच्छी उम्मीद ना दिला सका। यारम का गुस्सा बढ़ने लगा था, वो किसी से बात नहीं करता सिवाय रूह के, वो अपना सारा वक्त उसके साथ गुजारता। वो उसे घर वापस ले आया था, उसके लिए स्पेशल नर्स का इंतज़ाम किया था जो हर वक्त उसके साथ रहती। लैला, मासूमा, खिज़र तकरीबन हर रोज़ ही उसे मिलने आते, उसे रोज़मर्रा की बातें बताते, उसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते। वक्त गुजरने लगा था, यारम वैसा ही होता जा रहा था, जालिम दरिंदा। उसने फिर से तरस खाना छोड़ दिया। वो सारा दिन गुनाहों की दुनिया में रहता और हर रात रूह का यारम बन जाता। सब लोग नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन यारम को यकीन था कि रूह एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। जबकि डॉक्टर ने कहा था एक दिन इसी हालत में वो मर जाएगी, लेकिन यारम को यकीन था कि वो बच जाएगी। देखो रूह, आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा, ऐसा करो तुम नज़र उतार लो मेरी, ये ना हो कि मुझे नज़र लग जाए। वो अक्सर उसकी नज़र उतारती तो यारम को ये सब उसकी बेवकूफ़ी लगती और वो उसका मजाक उड़ाता, जबकि रूह अपनी इस बात पर मजाक पसंद नहीं करती थी, जबकि यारम को उसको चिढ़ाने में मज़ा आता। लेकिन अब वो यही बातें, यही सब बेवकूफ़ियाँ मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था, उसकी ज़िंदगी उसके होने के बावजूद उससे बहुत दूर थी। रूह, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम सज़ा दे रही हो। वो नरमी से उसका गाल छूता उसके साथ लेट गया। रूह, ठीक हो जाओ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बहुत बेरहम होती जा रही हो रूह, प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा यारम पल पल मर रहा है तुम्हारे बगैर, प्लीज़ तरस खाओ मुझ पर। यारम अपनी बेकरारियाँ बयान करता उसके करीब से उठा। अच्छा सुनो, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तब तक तुम उठ जाओ। ये क्या हर वक्त सोई रहती हो? वो अपने लहजे को सख्त बनाकर उसे डांट रहा था, जबकि उससे बेखबर वो गहरी नींद सो रही थी, इतनी गहरी कि यारम की बेचैनियों से भी वाकिफ़ न थी। चलो रूह, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, तुम यकीनन घर में रहकर बोर हो गई होगी, चलो हम तुम्हें सैर करवा के लाते हैं, खिज़र ने कहा। खिज़र रोज़ की तरह आज भी उससे मिलने आया था। डॉक्टर ने कहा कि वो अपनी मौत को कबूल कर चुकी है, अगर वो कोमा से बाहर आई तो मुर्दा हालत में होगी, वो कभी भी मर चुकी है। 2 माह गुजर चुके थे, रूह की हालत में कोई बेहतरी ना आई। यारम उसका किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी, उसे अपने आसपास का एहसास ना होता, या शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। उसका दिल, दिमाग, जिस्म का कोई हिस्सा नॉर्मली काम नहीं कर रहा था, उसे मशीनों के सहारे ज़िंदा रखा जा रहा था, और डॉक्टर के मुताबिक अब ये मशीन अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। यारम घर वापस आया तो नस जा चुकी थी,
اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں جانے لگا کہ دل میں ایک عجیب سے ڈر نے جنم لیا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا اور روح کو دیکھنے لگا۔ اس پر خوف طاری ہونے لگا۔ اس نے نرمی سے روح کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے کچھ عجیب لگا، پھر اس نے مشین کی طرف دیکھا۔ وہ لائن جو روح کی چلتی ہوئی سانسوں کو ظاہر کرتی تھی وہ بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ حقیقت قبول کرنا مشکل تھا، لیکن یارم کی روح اس سے بہت دور جا چکی تھی، اتنی دور کہ واپسی کا سفر اب ممکن نہیں تھا۔ اس کی روح زندگی سے موت کا سفر طے کر چکی تھی۔ روح، تم اپنے یارم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ روح اٹھو پلیز، دیکھو نا میں مر جاؤں گا، پلیز اٹھ جاؤ، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ تم جانتی ہو میں نہیں رہ سکتا، جانتی ہو نا؟ چلو شاباش، اٹھ جاؤ پلیز، ہاتھ جوڑتا ہوں میں تمہارے سامنے، دیکھو روح میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز اٹھ جاؤ۔ وہ کسی دیوانے کی طرح بول رہا تھا، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ روح، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں نے کہا تھا نا تم سے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کہا تھا نا، پھر کیوں جا رہی ہو؟ اٹھو، ورنہ یارم کہتے ہوئے اٹھا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ وہ کمرے کی ہر چیز کی طرف نظریں دہراتا، جو چیز ہاتھ آئی اسے توڑتا چلا گیا۔ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ کچھ ہی دیر میں صاف ستھرے کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ ہر چیز بکھر چکی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ کچھ ہی دیر میں پھیلا ہوا تھا، لیکن روح کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بس بہت ہو گیا مذاق، اٹھو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ روح، میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، تم میرے غصے سے واقف ہو نا، جانتی ہو نا میں کیا کر سکتا ہوں، اٹھو، بہت ہو گیا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے بولے جا رہا تھا، جبکہ روح اس سے بے خبر بے جان پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے خضر، اداس لگ رہے ہو؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے کام سے واپس آئے تھے۔ لیلا کب سے اس کی بے چینی کو نوٹ کر رہی تھی۔ لیلا، آج صبح ہی نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مجھے روح کے پاس جانا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ خضر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی چلتی ہوں، بہت دنوں سے میں مل نہیں سکی۔ آج میں اور معصومہ جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن کام کی وجہ سے نہیں جا سکی۔ لیلا نے کہا، رکو میں معصومہ کو بھی بولتی ہوں۔ اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن معصومہ تو شاف کے ساتھ ڈنر پر گئی ہے۔ خضر نے کہا، ارے اب تک تو ڈنر کر چکے ہوں گے، تم جانتے ہو نا اگر اسے نہیں بتایا تو پھر بعد میں بہت ہنگامہ کرے گی۔ لیلا نے فون کیا، سنو معصومہ، میں اور خضر روح سے ملنے جا رہے ہیں، اگر تم فری ہو تو شاف کے ساتھ وہیں آ جاؤ۔ لیلا نے اسے فون کر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے خضر باہر نکل چکا تھا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، عجیب سناٹا تھا، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ یارم، شاف نے یارم کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ سامنے والا کمرہ یارم کا ہی تھا۔ معصومہ کو خاموشی سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تو وہ شاف کے پیچھے ہو گئی۔ خضر بھی کافی گھبرایا ہوا تھا، اس خاموشی میں کچھ تو ایسا تھا جو انہیں بے چین کر رہا تھا۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے لیلا نے ہمت کی اور کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ یارم بیڈ پر بیٹھا روح کے بے جان وجود کو اپنے سینے میں بھیجے ہوئے تھا۔ لیلا نے ایک نظر مشین کی طرف دیکھا اور سب کچھ سمجھ گئی۔ اس نے یارم کو حوصلہ دینا چاہا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج وہ یارم کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ خراب ہو چکا تھا، کبھی نہ ٹھیک ہونے کے لیے۔ شاف کو لگا جیسے کوئی دیوانہ اپنے محبوب کا آخری دیدار کر رہا ہے، جبکہ معصومہ اپنی سسکیاں روکے وہیں دروازے پر رک چکی تھی۔ خضر کو اب تک یقین نہ آیا کہ اس کی گڑیا جا چکی ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن اس نے آج بھی ہمت نہیں ہاری۔ اسے ماموں ہونے کا نہیں بلکہ دوست ہونے کا فرض ادا کرنا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر یارم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یارم کو اس کے ارد گرد کوئی محسوس ہوا تو اس کی آنکھوں میں نہ جانے کب سے رکے آنسو بارش کے قطروں کی طرح بہہ نکلے، اور پھر یارم اپنی روح کو اپنے سینے میں بھینچے دھاڑے مار مار کے رویا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ایک درندہ، ایک ڈیول، ایک شیطان جسے ایک فرشتہ صرف لڑکی سے عشق ہو گیا، اور پھر یارم نے اپنی روح کو کھو دیا جسے اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ یارم کو اس طرح روتا دیکھ کر کوئی بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہ رکھ سکا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا، اگر اسے کچھ پتا تھا تو بس اتنا کہ اس کی روح اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی روح کے ساتھ اس کی روح بھی پرواز کر رہی ہے۔ سب اسے دلاسا دے رہے تھے لیکن وہ انہیں کہاں سن رہا تھا۔ اسے اپنے کندھے پر حرکت محسوس ہوئی، پھر اس کی شرٹ کو کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچا۔ یارم نے بے یقینی سے اپنے دائیں طرف دیکھا۔
خضر اس کے قریب بیٹھا رو رہا تھا جبکہ لیلا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شارف کچھ فاصلے پر تھا اور معصومہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ پھر اسے اپنے سینے پر ٹھنڈی سانسیں محسوس ہوئی۔ یارم، ہلکی سرگوشی نما آواز میں اسے کسی نے پکارا تھا، لیکن اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھنے کے بجائے مشین کی طرف دیکھا جس پر کوئی حرکت نہ تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا۔ پھر اسے اپنے دل کے ساتھ ایک اور دل دھڑکتا محسوس ہوا۔ اب مزید اس حرکت کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حقیقت میں جینے والا آدمی تھا، حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ روح، اس نے اپنے سامنے کرتے ہوئے پکارا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی۔ روح کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ سانس لے رہی تھی، اس کے لب لرز رہے تھے۔ خضر نے بے یقینی سے دیکھا۔ یارم، روح تو زندہ ہے۔ یارم دیکھو دیکھو، خضر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شارف تیزی سے آگے بڑھا، لیکن یہ مشین اسے مانیٹر کیوں نہیں کر رہی؟ شارف کا دل چاہا مشین اٹھا کر باہر پھینک آئے، کیونکہ روح اس مشین کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھو، وائر زمین پر پڑی ہے۔ لیلا نے وائر کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن روح بغیر مشین کے زندہ کیسے ہے؟ مطلب روح کیسے مشین کے بغیر سانس لے رہی ہے؟ وہ مجھے پکار رہی تھی، میں نے روح کی آواز سنی۔ روح، بتاؤ سب کو کہ تم نے مجھے پکارا۔ آنکھیں کھولو، شاباش، پلیز آنکھیں کھولو۔ روح، بتاؤ سب کو تم نے مجھے پکارا تھا، بتاؤ سب کو۔ یارم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن روح کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ روح بولو پلیز، وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے یارم نے کہا تو روح نے پھر ذرا سی آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے تھے، شاید وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم کی سانس میں سانس واپس آئی، جیسے وہ پھر سے جی اٹھا ہو، اس کی زندگی پھر سے شروع ہو چکی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی، اسے زندگی مل گئی تھی، سب کچھ مل گیا۔ روح نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہیں پائی، تو یارم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ آئی لو یو سو مچ، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں مر جاؤں گا۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے لبوں سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارے علاوہ۔ اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے وہ بولا تو سب بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ ابھی کوما سے باہر آئی ہیں اور انہیں نارمل ہونے میں وقت لگے گا۔ ان کے باڈی پارٹس سن ہو چکے ہیں۔ فی الحال ان کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا ہے، جیسے چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح سے آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے، روح کو واپس اب کچھ سیکھنا ہوگا۔ کوما سے باہر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فوراً ہی دوڑنے بھاگنے لگے۔ ان کے لیے سب کچھ بالکل نیا ہو چکا ہے، جس کے بعد انہیں ایک نئے طریقے سے زندگی شروع کرنی ہوگی۔ ان کا جسم 2 ماہ سے بے جان تھا۔ نارمل ہونے میں، واپس آنے میں، روٹین میں آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن بہت جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خطرے سے باہر ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جینے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ نہ صرف ہوش میں آئیں بلکہ سب کچھ سمجھ رہی ہیں۔ آپ ان کا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ وہ پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر یارم کو سب کچھ سمجھا کر چلا گیا تو وہ روح کے پاس آیا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم جلدی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور پھر سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا، بس تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی نا؟ یارم نے محبت سے پوچھا تو روح ہلکے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شرارت سے مسکرائی۔ ستا لو مجھے، لیکن جب ٹھیک ہو جاؤ گی تب میں بھی تمہیں بہت ستاؤں گا۔ یارم نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تو روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں جانتا ہوں میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، بس یہ میرے ڈمپلز اچھے ہیں۔ یارم اس کی مخصوص لائن بولتے ہوئے کہا، او سوری، میرے نہیں تمہارے ڈمپلز، بلکہ صرف ڈمپلز ہی کیوں، پورا کا پورا یارم کاظمی تمہارا ہے۔ یارم نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، روح تمہیں پتہ ہے میں نے ساری نمازیں پڑھی تھیں، تم بیمار تھی تو میں نے تمہاری جائے نماز پر بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں مانگی، اس سے جو کچھ مانگو وہ ضرور دیتا ہے۔ صرف تم نے مجھے نہیں، میں نے بھی تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے، اور میں نے لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں۔ اب اسپیشل چیز مانگنے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ وہ کبھی روح کی بولی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ 2 ماہ بعد روح کی حالت میں کافی سدھار آ چکا تھا۔ اب وہ خود سے چلنے پھرنے، باتیں کرنے لگی تھی۔ ہاں، لیکن کچھ سوچتے سوچتے بھول جاتی، کچھ کرتے کر رہی ہوتی تو یاد نہ رہتا۔ یارم اسے صبح کچھ بتاتا تو وہ شام تک بھول جاتی، لیکن پھر بھی وہ کافی بہتر ہو چکی تھی۔ تعظیم روز اسے فون کرتی۔ ایک مرے انسان کو واپس زندگی کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
یارم نے بڑے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے تانیہ اور ماریہ کی شادی اچھی جگہ پر طے کر دی تھی، اور اس نے شارف اور معصومہ کی شادی بھی اسی مہینے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسے یقین تھا اس سے نہ صرف شارف اور معصومہ خوش ہو جائیں گے بلکہ روح کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ روح ابھی سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس گھر میں بہت ساری چیزیں یاد آتی تو پوچھنے لگتی۔ یارم نے اسے گھر کے جلنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو پرانی کوئی بھی بات یاد آ جائے۔ وہ چاہتا تھا وہ بھیانک دن کسی خواب کی طرح بھول جائے جو ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا، اور اب روح آہستہ آہستہ وہ دن بھولتی جا رہی تھی۔ شارف اور معصومہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس بار روح نے زیادہ تو کچھ نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ساری رسموں میں بھرپور حصہ لیا تھا اور شادی کو کافی انجوائے بھی کیا تھا۔ شارف اور معصومہ کی شادی خضر اور لیلا کی شادی سے بھی زیادہ مزیدار تھی، کیونکہ شارف خود بہت شرارتی تھا۔ لیلا کی طرح معصومہ کی رخصتی بھی یارم کے گھر سے دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور شارف کو بھی یارم نے ایک فلیٹ گفٹ میں دیا تھا، جبکہ سارم کی طرف سے ان دونوں کے ہنی مون ٹکٹ بک تھے۔ زندگی کافی بدل چکی تھی۔ اب یارم بہت کم وہ کام کرنے لگا تھا جو اس کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یارم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سچ تھا، وہ کچھ غلط نہیں کرتا تھا۔ وہ ان لوگوں کی جان لیتا تھا جنہیں جینے کا حق نہیں تھا، لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ روح اور اس کے بچے کے ساتھ ہوا وہ بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ روح بھی اس کے کام میں غیر دلچسپی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ نہیں بولی۔ شارف پریشانی سے ان کے گھر پہ آیا۔ کیا ہوا شارف بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ روح نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے یارم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ وہ اسے بنا کچھ بتائے اندر کمرے میں چلا گیا۔ یارم، سارم نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک 4 سال کی بچی کو زیادتی کا شکار بنا کر مار ڈالا، اور پھر وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگ رہے۔ بہت بڑے لوگوں کے آدمی ہیں۔ سارم کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے بس ہے۔ شارف نے یارم کو بتایا تو اس کا خون کھولنے لگا، لیکن اس کے اپنے چہرے کو بے تاثر بنانے کی کوشش کی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ شارف، مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ میں یہ سب کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی روح کی زندگی کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ میں اپنی روح کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ یارم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک معصوم سی بچی کو ان لوگوں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ تم کون ہو؟ کیا تم بھول گئے وہ وعدہ جو تم نے بچپن میں کیا تھا؟ یارم، اس راہ پر چلتے ہوئے تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت بچائی ہے، تو ایک 4 سال کی بچی کو انصاف نہیں دلاؤ گے؟ شارف نے بے بسی سے سمجھانا چاہا۔ خیزر نے شارف کو یہاں آنے سے منع کیا تھا کہ یارم یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے، لیکن شارف نہیں مانا۔ نہیں شارف، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب تم جاؤ یہاں سے، یارم نے بیٹھتے ہوئے کہا جب روح کمرے میں داخل ہوئی۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گیا، جبکہ وہ شارف کو اگنور کرتی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا ہوا کی چین اس کی طرف بڑھایا۔ یارم، اسے زندہ مت چھوڑیے گا۔ اس شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے اس معصوم بچی کو جتنی بھیانک موت دی ہے، اس سے زیادہ خطرناک موت آپ اسے دیں گے۔ جب تک وہ شخص مر نہ جائے تب تک میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ روح چاقو اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ یارم بے یقینی سے اسے باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ یارم نے ایک نظر سامنے کھڑے شارف کی طرف دیکھا۔ کیا اب بھی تم اس بچی کو انصاف نہیں دلواؤ گے؟ شارف نے پوچھا۔ نہیں شارف، میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ شارف نے ایک شکر گزار نظر باہر بیٹھی روح پر ڈالی، جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ روح کو یقین آ چکا تھا کہ یارم کچھ غلط نہیں کر رہا، تو پھر وہ اسے کیوں روکتی، بلکہ وہ تو اس محاذ میں یارم کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ 3 سال بعد سارم اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ کام قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے کام سر انجام دینے کے لیے یارم جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اب یارم کو تنگ کرنا چھوڑ کر اپنے باقی فرائض سر انجام دینے لگا تھا۔ لیکن شارف کو تنگ کرنے کا کوئی موقع وہ اب بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ خضر، آ کے اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، ورنہ میں نے ان دونوں کو باہر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دینا ہے۔ لیلا نے غصے سے اسے فون کیا۔ اس کی 2 سال کی بیٹیوں نے لیلا کو تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، جبکہ جب سے یہ شہزادیاں پیدا ہوئی تھیں لیلا نے اپنے کام میں کافی کمی کر لی تھی۔ اب وہ صرف ضرورت کے وقت ہی کام کرتی تھی۔ اس نے اپنی ایک بیٹی کا نام عنایت، دوسری کا مہر رکھا تھا۔ نہیں پلیز تم دونوں کو باہر مت پھینکنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، بس کچھ لوگوں کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے۔ خضر نے سمجھاتے ہوئے منت کی تھی کہیں وہ سچ ہی میں اس کی شہزادیوں کو باہر نہ پھینک آئے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 15 منٹس ہیں،
اگر تم ان 15 منٹ میں واپس آ گئے تو میں کچھ نہیں کروں گی، اور تم نے 16واں منٹ لگایا تو اپنی اور اپنی بیٹیوں کی خیر منانا۔ وہ فون بند کر کے باہر آئی، جہاں پر ایک کو اس نے بیڈ کے ساتھ منی ہتھ کڑی میں باندھ کے رکھا تھا تو دوسری کو اس کے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ، اور وہ اپنے باپ کی لاڈلیاں اپنے ہاتھ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ وہ دونوں بہت شرارتی تھیں، صرف 2 سال کے ہونے کے باوجود بھی لیلا کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، جبکہ خضر کے حساب سے لیلا ایک بہت ظالم ماں ثابت ہوئی تھی، جبکہ اس کی بیٹیاں تو بہت معصوم تھیں۔ پریگننسی کے دوران لیلا نے ہمیشہ یہی کہا تھا اسے بیٹا چاہیے، جبکہ خضر کو بیٹی چاہیے تھی۔ وہ خضر کے کہنے کے مطابق وہ اسی بات کا بدلہ اپنی بیٹیوں سے لے رہی تھی، جبکہ شارف معصومہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اپنی حسین زندگی بنا رہے تھے۔ مصارف شکل پہ بالکل اپنے باپ پر تھا، لیکن اس کی معصومیت بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ کبھی کبھی وہ اتنا معصوم بن جاتا کہ شارف حیران رہ جاتا، اور کبھی کبھی اس کی شرارتیں پورا گھر ہلا کے رکھ دیتی، لیکن اس سب کے باوجود وہ ان کے گھر کی رونق تھا۔ روح کو بالکل ٹھیک ہوتے کافی وقت لگا تھا، لیکن اس دوران یارم نے شونو سے اچھی خاصی دوستی کر لی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت اہم ہو چکا تھا۔ جب سے اس نے روح کو بچایا تھا وہ اسے اور بھی زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ یارم بہت وقت تک اس کے قریب نہ گیا، پھر آہستہ آہستہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور پھر بہت جلد ہی ایک ننھے سے فرشتے نے ان کی زندگی کو بھی جنت بنا دیا۔ یارم اب بھی خون سے سنے ہوئے کپڑے لے کر گھر آتا، جو اکثر دوسرے کمرے میں اتار دیتا۔ روح سب کچھ سمجھنے کے باوجود اکثر کہتی کہ آپ فکر نہ کریں، یہ کپڑے میں صاف کر دوں گی، لیکن وہ کبھی اس بات کو گوارا نہ کرتا کہ اس کی روح کسی کے گندے خون کو ہاتھ لگائے۔ اس نے اپنے گناہوں کی دنیا کو روح سے ابھی بھی بہت دور رکھا تھا۔ وہ سب کو جانتی تھی، لیکن پھر بھی یارم اس کے سامنے ایسے ظاہر کرتا جیسے وہ ان چیزوں سے انجان ہے۔ روح جلد ہی سمجھ گئی کہ یارم کو ان کا ان چیزوں میں انوالو ہونا پسند نہیں، تو روح نے بھی ان باتوں کو اگنور کرنا شروع کیا، جبکہ یارم کا سب سے بڑا دشمن اس کا ہی اپنا بیٹا تھا، جو اسے روح کے پاس بھٹکنے نہ دیتا۔ دیکھو رویاں، یہ تیری ماں بعد میں، میری بیوی پہلے ہے، وہ اپنے 9 ماہ کے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولا، جو اسے اپنی ماں کے قریب بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کب سے اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے مکے مارے جا رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیڈ پر سوئے گا اور وہ اپنی جگہ کہیں اور ڈھونڈ لے۔ یارم نے اسے کسی بڑے آدمی کی طرح سمجھانا چاہا کہ یہ جتنی تمہاری ماں ہے اتنی میری بیوی ہے، لیکن رویام صاحب سمجھیں تب نا۔ اس کے لیے اس کا باپ اس دنیا کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو اسے بیبی کارٹ میں سلاتا تھا اور خود اس کی ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ یارم، کیوں میرے معصوم بچے کے ساتھ ضد لگا رہے ہیں؟ آپ جا کے سو جائیں نا صوفے پہ، جب یہ سو جائے گا تب واپس آ جائیے گا۔ روح نے ہمیشہ کی طرح معصوم بچے کا ساتھ دیا تو یارم اسے گھور کر صوفے پہ آ گیا۔ دنیا کے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن اس ایک فٹ کے دشمن کا کیسے کروں؟ وہ زبردستی رویام کے گال کو چومتا صوفے پر آ کر لیٹا، تو رویام نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا، جبکہ روح اسے گھورتی رویام کو چپ کروا رہی تھی، جو روتے ہوئے بھی اپنے ڈمپلز کی خوب نمائش کر رہا تھا۔ وہ 1% بھی روح پہ نہ تھا، اس کی آنکھیں بھی یارم کی طرح تھیں، جبکہ یارم نے پہلے دن ہی اسے اپنی روح کے ساتھ سوتا دیکھ کر اسے اپنا دشمن کہا تھا، جو اس کی گود میں آتے ہی بری طرح سے رونے لگا۔ روح اور یارم نے اپنا نام جوڑ کر اس کا نام رویام رکھا تھا، جس نے ان کی زندگی کو جنت بتایا تھا۔ ویورز، یہ ناول آج اختتام پذیر ہوا۔ آپ کے سپورٹ اور پیار کے لیے بہت بہت تھینک یو۔ اللہ حافظ۔